نماز کے متعلق مستند معلومات۔ نماز کی فرضیت۔ نماز اسلام کے 5 بنیادی ستونوں میں سے ایک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کے اوقات، رکعات اور طریقہ بھی سکھایا۔ نماز کی اہمیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ ترمذی۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا۔ سنن نسائی۔ ایک دن میں کتنی نمازیں فرض ہیں؟ اسلام میں روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 2 رکعت فرض ہیں، نمبر 2 ظہر 4 رکعت فرض ہیں، نمبر 3 عصر 4 رکعت فرض ہیں، نمبر 4 مغرب 3 رکعت فرض ہیں، نمبر 5 عشاء 4 رکعت فرض ہیں۔ یہ تعداد حدیث جبرائیل میں بھی موجود ہے۔ نماز چھوڑنے کی سخت وعید۔ آپ نے فرمایا جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مسند احمد۔ ایک اور حدیث میں ہے نماز چھوڑنا کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ نماز پڑھنے کے اہم فائدے۔ دل اور روح میں سکون، گناہوں کی معافی، رزق میں برکت، گھروں میں رحمت اور خوشحالی، مشکلات آسان ہونا، شیطان سے حفاظت، قبر میں روشنی، قیامت میں نجات۔ قرآن میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تمام برائیوں اور بے حیاؤں سے روک دیتی ہے۔ العنکبوت۔ نماز کے لیے ضروری شرائط ہیں پاکی، وضو یا غسل، قبلے کی طرف رخ کرنا، ستار عورت، مرد کے لیے ناف سے گھٹنے تک، عورت کے لیے پورا جسم، چہرہ اور ہاتھ مستنصع، صحیح وقت، نیت، پاک جگہ، نماز کے ارکان، قیام کھڑے ہونا، قرأت سورۃ الفاتحہ، رکوع قوما، رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا، سجدہ جلسہ، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنا، آخری قعدۃ السلام پھیرنا، ان میں سے کوئی رکن چھوٹ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ جماعت کے ساتھ نماز۔ مردوں کے لیے مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا سنت موقدہ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک ایک واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے 27 گنا زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ بخاری۔ نمبر 9 نماز میں خشوع کیسے حاصل کریں؟ معنی سمجھ کر پڑھیں، آہستہ تلاوت کریں، دنیاوی خیالات دور رکھیں، موت اور قیامت کو یاد رکھیں، سجدوں کو لمبا کریں، اللہ سے دل سے دعا کریں۔ نمبر 10 عورتوں کی نماز کا حکم۔ عورتیں عام طور پر گھر میں بھی نماز پڑھیں تو زیادہ فضیلت ہے۔ مسجد میں نماز کی اجازت ہے اور منع کرنا منع ہے۔ عورت کا آہستہ آواز سے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے اوقات۔ فجر، طلوع ہوئے فجر سے سورج نکلنے تک، ظہر زوال کے بعد سے عصر تک، عصر سایہ دگنا ہونے تک، مغرب سورج غروب سے شفق احمر ختم ہونے تک، عشاء شفق بعد سے آدھی رات تک۔ افضل ہے جلدی۔ یہ اوقات صحیح حدیث میں بھی موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدے میں آنکھیں بند کرنا کیسا ہے؟ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو توجہ کا ایک اہم مسئلے کی جانب کروائیں گے۔ کیا نماز میں آنکھیں بند کرنا درست ہے یا نہیں، اور کن حالات میں آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی گئی ہے، اور جو لوگ نماز کے دوران سجدے میں آنکھیں بند کر لیتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام نے اس حوالے سے کیا دلائل پیش کیے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ محترم ناظرین، دین اسلام کا دوسرا ستون نماز ہے۔ تو قرآن پاک میں جگہ جگہ ایمان کے بعد سب سے زیادہ ذکر نماز کا قائم کرنے کا ہے۔ نماز بندے کو اپنے رب سے اتنا قریب کر دیتی ہے، اتنا قربت کسی بھی دوسرے عمل کے ذریعے اور کسی بھی دوسری حالت میں حاصل نہیں ہو سکتی۔ نماز قائم کرنے کی بدولت ہی مسلمان اللہ کی یاد، اس کا قرب، اس کی حضوری، اس کی ہم کلامی جیسی نعمتوں سے فیض یاب ہوتا ہے۔ اور سجدہ جو نماز میں کیا جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنا ماتھا، اپنی پیشانی، جو کہ انسانی جسم کا سب سے معتبر حصہ ہے، اللہ کے حضور میں اپنا ماتھا، اپنی پیشانی زمین پر لگا دیتا ہے۔ اپنی پیشانی کو زمین پر کیوں لگاتا ہے؟
اس لیے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میری یہ معتبری اللہ کے حکم کے آگے زیر ہو چکی ہے۔ یہ میرے رب کا حکم تھا کہ اپنی پیشانی کو سجدے میں زمین پر لگاؤں۔ یا اللہ، میں نے تیرے حکم کی تعمیل کی، میں اکڑا نہیں، میں اترایا نہیں، میں نے اپنے جسم کا معتبر حصہ تیرے حکم کی خاطر چکا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ سجدے انسان کو اللہ کا مقرب بندہ بنا دیتے ہیں، اللہ کی قربت اصل ہو جاتی ہے۔ سجدہ کرنے والا انسان اللہ کا پسندیدہ انسان بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے۔ کیا دین کی روح اور بندگی کی معراج ان چیزوں کے سوا اور بھی کچھ ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہو سکتی۔ ایمان کی جڑوں کو نمی اور تازگی صرف اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی ملتی ہے۔ جس درخت کی جڑوں کو نمی اور تازگی نہ ملے تو وہ سوکھنے لگتا ہے اور پھلتا پھولتا بند کر دیتا ہے۔ اس لیے جس شخص کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو، اس کا ایمان مرجھا جاتا ہے۔ نیک اور صالح شخص صرف وہی ہو سکتا ہے جس کے اندر ایمان کی تازگی موجود ہو، اور ایمان اسی کا تازہ ہو سکتا ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد گھر کر گئی ہو۔ نماز کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی نماز ہی ہے، یعنی جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے۔ محترم ناظرین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی بھی نماز قضا نہیں فرمائی۔ یہ ہمارے زمانے کی عورتیں کہتی ہیں کہ گھر میں کام زیادہ ہوتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، نماز کا ٹائم نہیں ملتا، تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی تھی، کھڑی ہونے لگیں تو نماز کے لیے دھڑام سے نیچے گر پڑیں، پھر کھڑی ہونے لگیں، پھر گر پڑیں، پھر کھڑی ہوئیں، پھر گر پڑیں، 5 مرتبہ گریں۔ نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جگر گوشے سے پوچھا، بیٹی کیا بات ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی بیٹی کا 5 دن سے فاقہ ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہیں، ان کا حال یہ ہے، اپنی بیٹیوں بہنوں کو حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قصے سنایا کرو تاکہ ان کا نماز پر یقین پیدا ہو۔ ذرا غور سے سننا اور یاد رکھنا کہ مسجدوں میں جو لاؤڈ سپیکر لگے ہوئے ہیں یہ ہمیں پکڑوا جائیں گے۔ قیامت کے دن ان کی وجہ سے بڑی پکڑ ہوگی۔ انسان کا بڑا نقصان ہوگا۔ جتنا زیادہ اذان سنتے ہو اور مسجد میں نہیں جاتے ہو، اتنی ہی ڈھیل گناہ ہے۔ صبح کے وقت میں ہر چیز اٹھتی ہے، چرند پرند چھوٹی موٹی تمام مخلوق اللہ کا نام لیتی ہے، اور یہ مسلمان سوئے پڑے رہتے ہیں، آدھی رات گانے بجانے میں مشغول رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم میں بھی ہے کہ درختوں کے پتے بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، پتھروں کے کنکر بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان میں سمندر کا قطرہ قطرہ اللہ کا نام لیتا ہے، اور دریا کا قطرہ قطرہ اپنے اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اور نماز جیسے عظیم کام سے صرف انسان ہی غافل ہے۔ محترم ناظرین، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند کرنے کے حوالے سے فقہا کی کیا رائے دیں وہ بھی بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، اس حوالے سے بات کی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم نماز ویسے ہی ادا کرو جیسے تم نے مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ تو ناظرین اکرام، اس لیے ضروری ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی حالت کے بارے میں جاننا چاہیے۔ اللہ کے نبی نماز کس طرح سے ادا کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اولیاء کرام رحمت للعالمین کو اپنی رحمت اور خاص سے نوازا اور انہیں مقام عبادت سے سرفراز کیا۔ ان محبوب ہستیوں کی نماز میں بے پناہ محویت اور خشوع و خضوع تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم ملا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کار بند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں خشیت الہی سے اشک بار ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ تہجد پڑھا کرتے تھے اور شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد فرض تھی۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد صبح شام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھنا شروع کر دی۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں یوں ہوا، صبح شام اپنے پروردگار کا نام یاد کیا کرو اور رات کے وقت دیر تک اس کو سجدہ کیا کرو، اس کی تسبیح کیا کرو۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ رات کو اٹھ کر دیر تک نماز پڑھنے کا حکم 1 سال تک باقی رہا۔ اس کے بعد رات کی نماز فرض کی بجائے نفل ہو گئی۔ تہجد کے نفل ہو جانے کے بعد بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب میں کثرت سے نماز پڑھا کرتے تھے اور بڑی قرات کیا کرتے تھے۔ بعد میں جب 5 نماز باجماعت فرض ہو گئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس فرائض کو بڑے احسن طریقے سے سر انجام دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے درخواست کی ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سبھی باتیں عجیب تھی۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینے مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اس طرح روتے رہے کہ پھر سجدے میں اس طرح روتے رہے۔ اس کے بعد سجدے میں سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے رہے، یہاں تک کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ معصوم ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ محترم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے لیے بہت سی تکالیف بھی برداشت کی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم شریف میں نماز پڑھ رہے تھے اور قریش بیٹھے مذاق کر رہے تھے۔ ابو جہل نے کہا، کاش اس وقت کوئی جاتا اور اونٹ کی اوچھڑی نجست سمیت اٹھا لاتا اور محمد مصطفیٰ جب سجدے میں جاتے تو وہ ان کی گردن پر ڈال دیتا۔ چنانچہ عقبہ نے اور ابو جہل کی خواہش کے مطابق ایک بڑے اونٹ کی اوچھڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ڈال دی اور آپ کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کی۔ میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھ لیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کے آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی۔ سورۃ النساء شروع کر دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر کر نہایت سکون اور اطمینان سے قرات فرما رہے تھے اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا اور رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اتنی ہی اس قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورۃ البقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورۃ البقرہ کی قرأت میں لگی رہتی۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا، دوسری رکعت میں سورۃ آل عمران پڑھی۔ اس طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ تو محترم ناظرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھا کرتے تھے۔ کیا ہم نے کبھی غور کیا ہم کس طرح سے نماز ادا کرتے ہیں؟ کیا ہماری نماز میں کوئی ایک بھی سورت مکمل پڑھی جاتی ہے؟ اپنے گرابان میں جھانک کر دیکھیں، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ امت محمدی میں پیدا ہونا خوش قسمتی تو ہے، لیکن کیا ہم نے ان کے طور پر ان کے طریقوں کو فالو کیا یا نہیں؟ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس حوالے سے فقہاء نے کیا کیا فرمایا۔ اہل متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ چنانچہ الروز کے مؤلف نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ اس طرح تحفۃ الملوک کے مؤلف نے بھی اس کے مکروہ ہونے کی صراحت کی، لیکن انہوں نے کسی قسم کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کا ذکر نہیں کیا۔ اور کاسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اس طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ قرار دیا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھولے رکھنے سے بہتر ہوگا۔ امام عز بن عبداللہ سلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتوے میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے۔ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں، جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا تو مثلاً کوئی ایسی نقوش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے۔ تو ناظرین کرام، فقہاء کے فرمان کے مطابق ہم نے دیکھا کہ کیا نماز کے دوران آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں یا نہیں، تو بہرحال بہتر ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھی جائے، کیونکہ نماز پڑھنے کے دوران سجدے کی جگہ پر دیکھنا ضروری ہے۔ ناظرین، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، ہماری نماز میں خشوع و خضوع پیدا فرمائے، جس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی گزاری ہے انہی کے مطابق انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں، ہمارا جینا ہمارا مرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں گزرے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے پکے امتی بن جائیں۔ یا اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین یا رب العالمین۔